بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة القصص طاسیم۔ یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ واقعہ سچائی کے ساتھ سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور بناتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یقیناً وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں وارث بنائیں، اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون حامان اور ان کے لشکروں کو وہی چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، یقیناً ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ آخرکار ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب بنے۔ بے شک فرعون حامان اور ان کے لشکر خطاکار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور انہیں اس کا شعور نہ تھا۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس کا حال ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں رہیں۔ اور انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ چنانچہ وہ دور سے اسے دیکھتی رہی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ اور ہم نے پہلے ہی اس پر تمام دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا۔ پھر اس کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ اس طرح ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، وہ غم نہ کرے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچے اور پختہ عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب لوگ غفلت میں تھے، وہاں انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک ان کی قوم میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے۔ پھر جو ان کی قوم میں سے تھا اس نے دشمن کے خلاف ان سے مدد مانگی تو موسیٰ نے اسے ایک گیونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ نے کہا، یہ شیطان کا کام تھا، بے شک وہ کھلا دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، پس مجھے بخش دے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں بخش دیا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے اس لیے میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر صبح ہوئی تو وہ شہر میں خوفزدہ اور منتظر تھے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر انہیں پکارنے لگا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، یقیناً تم کھلے گمراہ ہو۔ پھر جب موسیٰ نے اس شخص کو پکڑنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تم تو صرف زمین میں جابر بننا چاہتے ہو، اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں بننا چاہتے۔ اور شہر کے دور دراز حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، لہذا نکل جاؤ، یقیناً میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر موسیٰ وہاں سے خوفزدہ اور منتظر نکلے اور کہا، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا، امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو وہاں لوگوں کا ایک گروہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا تھا، اور ان سے الگ دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے تھیں۔ انہوں نے پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ پھر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سایہ کی طرف آ کر کہا، اے میرے رب، تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس خدمت کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے کی۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان، انہیں ملازم رکھ لیجیے، یقیناً بہترین شخص جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے اس شرط پر کر دوں کہ تم 8 سال میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا، اور میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔
दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी करूं मुझ पर कोई ज्यादती ना होगी और अल्लाह हमारी इस बात पर गवाह है। फिर जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर ली और अपने घर वालों के साथ रवाना हुए तो तौर की जानिब एक आग देखी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से कोई खबर ले आऊं, आग का कोई उंगारा ले आऊं ताकि तुम ताप सको। फिर जब वो वहां पहुंचे तो वादी के दाएं किनारे पर मुबारक जगह में एक दरख्त से आवाज दी गई, ए मूसा, यकीनन मैं ही अल्लाह हूं तमाम जहानों का रब, और ये कि अपनी लाठी डाल दो। फिर जब उन्होंने इसे सांप की तरह हरकत करते देखा तो पीठ फेर कर भागे और मुड़कर भी ना देखा। फरमाया, ए मूसा, आगे आओ और ना डरो, यकीनन तुम पाने वालों में से हो। अपना हाथ अपने ग्रेबान में दाखिल करो, वो बगैर किसी बीमारी के सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा, और खौफ से अपना बाजू अपने साथ मिला लो। ये दोनों निशानियां तुम्हारे रब की तरफ से फ़िरौन और उसके सरदारों के लिए हैं, यकीनन वो नाफरमान लोग हैं। मूसा ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैंने उनका एक आदमी कत्ल किया था, इसलिए मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे, और मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा फसी ज़बान वाला है, लिहाजा इसे मेरे साथ मददगार बनाकर भेज, वो मेरी तस्दीक करे, मुझे डर है कि वो मुझे झुटला देंगे। अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारा बाजू मजबूत करेंगे और तुम दोनों को ऐसी कुव्वत देंगे कि वो तुम तक पहुंच ना सकेंगे। तुम दोनों और तुम्हारे पैरोकार ही हमारी निशानियों के सबब गालिब रहेंगे। फिर जब मूसा हमारी रोशन निशानियां लेकर उनके पास आए तो उन्होंने कहा, ये तो घड़ा हुआ जादू है और हमने अपने पहले बाप दादा में ऐसी बात कभी नहीं सुनी। मूसा ने कहा, मेरा रब खूब जानता है कि इसकी तरफ से हिदायत लेकर कौन आया है और आखिरत का अच्छा अंजाम किसके लिए है। यकीनन जालिम कामयाब नहीं होते। और फ़िरौन ने कहा, ए सरदारू, मैं अपने सवा तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं जानता। ए हामान, मेरे लिए मिट्टी पर आग जलाओ, फिर मेरे लिए एक बुलंद महल बना दो ताकि मैं मूसा के खुदा को देख सकूं, और यकीनन मैं इसे झूठों में से समझता हूं। और उसने और उसके लश्करों ने ज़मीन में नाहक तकब्बुर किया और गुमान किया कि वो हमारी तरफ वापस नहीं लाए जाएंगे। फिर हमने इसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया और समंदर में फेंक दिया। बस देख लीजिए कि जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। और हमने उन्हें ऐसे पेशवा बना दिया जो आग की तरफ बुलाते थे, और क़यामत के दिन उनकी कोई मदद न की जाएगी। और हमने इस दुनिया में भी उनके पीछे लानत लगा दी, और क़यामत के दिन भी वो बदहाल लोगों में से होंगे। और यकीनन हमने पहली कौमों को हलाक करने के बाद मूसा को किताब अता की, जो लोगों के लिए बसीरत, हिदायत और रहमत थी, ताकि वो नसीहत हासिल करें। और जब हमने मूसा को ये हुक्म दिया था तो आप मगरबी जानिब मौजूद न थे, और ना आप इस वक्त देखने वालों में से थे। लेकिन हमने बहुत सी नस्लें पैदा की, फिर उन पर लंबी मुद्दत गुजर गई। और ना आप मदीन के लोगों में रहते थे कि उन्हें हमारी आयात सुना रहे होते, बल्कि हम ही रसूल भेजने वाले हैं। और ना आप तौर के किनारे मौजूद थे जब हमने पुकारा था, बल्कि ये आपके रब की रहमत है, ताकि आप ऐसी कौम को खबरदार करें जिनके पास अब से पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था, ताकि वो नसीहत हासिल करें। और अगर ऐसा ना होता कि अपने अमाल के सबब उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती, फिर वो कहते, ए हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयात की पैरवी करते और ईमान वालों में शामिल होते। फिर जब हमारी तरफ से उनके पास हक आ गया तो उन्होंने कहा, इसे भी वैसा ही क्यों ना दिया गया जैसा मूसा को दिया गया था। क्या उन्होंने इससे पहले मूसा को दी हुई चीज़ों का भी इनकार नहीं किया था। उन्होंने कहा, ये दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, और कहा, हम उन सब का इनकार करते हैं। कह दीजिए, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी किताब ले आओ जो इन दोनों से ज्यादा हिदायत देने वाली हो, मैं इसकी पैरवी कर लूंगा। फिर अगर वो आपकी बात कबूल ना करें तो जान लीजिए कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। और इससे बढ़कर गुमराह कौन है जो अल्लाह की हिदायत के बगैर अपनी ख्वाहिश की पैरवी करे। यकीनन अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और यकीनन हमने उनके लिए अपनी बात मुसलसल पहुंचा दी ताकि वो नसीहत हासिल करें। जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी वो इस पर ईमान लाते हैं, और जब ये उनके सामने पढ़ा जाता है तो वो कहते हैं, हम इस पर ईमान लाए, यकीनन ये हमारे रब की तरफ से हक है, हम तो इससे पहले ही फरमाबरदार थे। यही वो लोग हैं जिन्हें उनके सब्र की वजह से दोहरा अजर दिया जाएगा, और वो बुराई को भलाई से दूर करते हैं, और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं। और जब वो लग़्व बात सुनते हैं तो इससे किनारा किश हो जाते हैं और कहते हैं, हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों का तरीका इख्तियार नहीं करते। बेशक अब जिसे चाहिए हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। और उन्होंने कहा, अगर हम आपके साथ हिदायत की पैरवी करें तो हमें अपनी सरजमीन से उचक लिया जाएगा। क्या हमने उन्हें एक पुरअमन हरम में जगह नहीं दी जहां हर किस्म के फल हमारी तरफ से रिस्क के तौर पर पहुंचाए जाते हैं।
مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنی خوشحال زندگی پر اتراتی تھیں۔ یہ ان کے گھر ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم لوگ آباد ہوئے اور آخرکار ہم ہی وارث ہیں۔ اور آپ کا رب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کے مرکزی مقام میں ایک رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات سنائے۔ اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے لوگ ظالم ہوں۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، جبکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اسے پانے والا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ دیا، پھر قیامت کے دن وہ گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور فرمائے گا، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ جن پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ ہم تیرے حضور ان سے لاتعلقی ظاہر کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا، اپنے شریکوں کو پکارو، پھر وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور فرمائے گا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، اس دن ان پر سب خبریں گم ہو جائیں گی، پھر وہ ایک دوسرے سے بھی کچھ نہ پوچھ سکیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ اللہ پاک ہے اور ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں سب تعریف اسی کے لیے ہے، حکم بھی اسی کا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے، اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ رات ہی کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ کہہ دیجئے، اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ دن ہی کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے جس میں تم آرام کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اپنی رحمت سے اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا اور فرمائے گا، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر کہیں گے، اپنی دلیل پیش کرو۔ تب وہ جان لیں گے کہ حق صرف اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ وہ گھڑتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر سرکشی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری تھیں۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا، اتراؤ نہ، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کرو اور دنیا میں اپنا حصہ بھی نہ بھولو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا، یہ سب مجھے میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ کیا اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں؟ اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ پھر وہ اپنی قوم کے سامنے پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ دنیا کے خواہش مند لوگوں نے کہا، کاش ہمیں بھی وہ کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یقیناً وہ بہت بڑا نصیب والا ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا، افسوس تم پر، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ نعمت صرف صبر کرنے والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے صبح کو کہنے لگے، افسوس، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مقرر کرتے ہیں جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور انجام متقیوں ہی کے لیے ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائی کرنے والوں کو صرف ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو ضرور ایک بہترین انجام تک پہنچائے گا۔ کہہ دیجئے، میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون ہے۔ اور آپ کو یہ امید نہ تھی کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ بس اب ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اللہ کی آیات سے روک دی بعد اس کے کہ وہ آپ کی طرف نازل کی جا چکی ہے۔
اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکم اسی کا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔